برطانیہ، فرانس اور کینیڈا نے اسرائیل کو انتباہ کیا ہے کہ اگر اس نے غزہ میں اپنی جارحیت بند نہ کی اور انسانی خوراک، ادویات اور طبی امداد سمیت دوسری انسانی بنیادوں پر غزہ جانے والی امداد کی بلاکٹ نہ روکی تو ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے نہیں رہ سکیں گے۔ یہ انتباہ مشترکہ طور پر ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب غزہ میں اسرائیلی جنگ کو شروع ہوئے 20 ماہ ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے تقریباً 3 ماہ بعد غزہ میں انسانی امداد لے جانے والے ٹرکوں کی پہلی کھیپ کے داخل ہونے کے اعلان کے بعد اقوام متحدہ نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کی آبادی والے اس علاقے میں خوراک کے 9 ٹرکوں کے داخلے کی اجازت کو سمندر میں ایک قطرے کے برابر ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر خطے میں دیر پامن ممکن نہیں۔ عرب گروپ کے سفیروں کو جنوبی ایشیا کی موجودہ علاقائی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے عاصم افتخار نے کہا کہ سینتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی سمیت دیگر جارحانہ بھارتی اقدامات اشتعال انگیز بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ کی ممکنہ تاریخ کے حوالے سے فلکیاتی ماہرین نے اپنی پیشگوئی جاری کر دی ہے۔ ماہرین کے مطابق ذی الحج کا چاند 27 مئی کو نظر آنے کے امکانات انتہائی کم ہیں، کیونکہ اس روز غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر صرف 11 گھنٹے ہوگی، جو کہ شرعی طور پر چاند دیکھنے کے لیے ناکافی ہے۔ بھارتی پارلیمان نے کہا اجلاس کے دوران پاک بھارت جنگ بندی کے معاملے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی فارن سیکرٹری وکرم مسری نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ سیز فائر مکمل طور پر دو طرفہ تھی اور کسی تیسرے ملک بشمول امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا۔ فارن سیکرٹری کے مطابق امریکی صدر نے 7 بار سیز فائر کا دعویٰ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں برطانیہ کے مثبت اور مدبرانہ کردار کو سراہتے ہوئے باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعاون، تعلیم، سرمایہ کاری، ماحولیاتی تحفظ اور گورننس میں شراکت داری کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا سبکدوش ہونے والی برطانوی ہائی کمیشن کی سیاسی مشیر زوئی ویئر کو شاندار خراج تحسین پیش کیا اور ان کی سفارتی خدمات کو بھی سراہا۔ وزیر اعلیٰ کی تعلیم، تجارت، سرمایہ کاری۔ ملک بھر میں شدید گرمی کی نئی لہر کا آغاز ہو چکا، جس وجہ سے موسم پھر سے بے لگام ہو گیا۔ گرمی کی اس نئی لہر کی وجہ سے محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا۔ آج سے 24 مئی تک درجہ حرارت معمول سے 4-6 ڈگری سینٹی گریڈ تک زیادہ رہے گا۔ جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے وسیع علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، جبکہ بالائی علاقوں میں بھی دن کے اوقات میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ ریکارڈ ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ کی ممکنہ تاریخ کے حوالے سے فلکیاتی ماہرین نے اپنی پیشگوئی جاری کر دی ہے۔ ماہرین کے مطابق ذی الحج کا چاند 27 مئی کو نظر آنے کے امکانات انتہائی کم ہیں، کیونکہ اس روز غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر صرف 11 گھنٹے ہوگی، جو کہ شرعی طور پر چاند دیکھنے کے لیے ناکافی ہے۔ چاند کی عمر کم ہونے کی وجہ سے اس دن بصری روایت ممکن نہیں، لہذا قوی امکان ہے کہ 27 مئی کو ذی الحج کا مہینہ مکمل نہ ہو سکے اور اگلا قمری مہینہ شروع نہ ہو۔ فلکیاتی مشاہدات کے مطابق 28 مئی کو چاند کی عمر 35 گھنٹے سے زائد ہو جائے گی، جس کی وجہ سے چاند کی وضع روایت ممکن ہوگی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ پیشگوئی درست ثابت ہوتی ہے تو پاکستان میں یکم ذی الحج 29 مئی بروز بدھ کو ہوگی اور اس بنیاد پر عید الاضحیٰ 7 جون بروز ہفتہ کو منائی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ عید الاضحیٰ کی حتمی تاریخ کا اعلان مرکزی روایت حلال کمیٹی چاند دیکھنے کے بعد کرے گی، تاہم فلکیاتی ماہرین کی یہ پیشگوئی عوام کو پیش کی تیاری اور سفری منصوبہ بندی میں مدد فراہم کر سکتی ہے۔ برطانیہ، فرانس اور کینیڈا نے اسرائیل کو انتباہ کیا ہے کہ اگر اس نے غزہ میں اپنی جارحیت بند نہ کی اور انسانی خوراک، ادویات اور طبی امداد سمیت دوسری انسانی بنیادوں پر غزہ جانے والی امداد کی بلاکٹ نہ روکی تو ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے نہیں رہ سکیں گے۔ یہ انتباہ مشترکہ طور پر ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب غزہ میں اسرائیلی جنگ کو شروع ہوئے 20 ماہ ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے پچھلے 75 سال میں یہ طویل ترین جنگ ہے۔ اب تک اس جنگ میں 52,000 سے زائد فلسطینی قتل کیے جا چکے ہیں۔ ان قتل کیے جانے والے ہزاروں افراد میں خواتین اور بچوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ پچھلے 2.5 ماہ سے اسرائیلی فوج نے ایک منصوبے کے تحت غزہ کے تقریباً 24 لاکھ کے قریب فلسطینیوں کو خوراک، پینے کے صاف پانی، حتیٰ کہ ادویات اور ایندھن سے بھی محروم کر رکھا ہے۔ اس صورتحال سے اب اسرائیل کی اصلی اتحادی بھی شرمانے لگی ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے بچوں سمیت اس طرح بھوک سے مار رہی ہے۔ اس وجہ سے برطانیہ، فرانس اور کینیڈا نے بھی آواز اٹھائی
اور اسرائیل کے خلاف مذمت کی ہے اور باور کروایا ہے کہ اگر اس نے انسانی بنیادوں پر آنے والی امداد کی ناکہ بندی ختم نہ کی اور جارحیت نہ روکی تو وہ اس طرح کھڑے نہ رہ سکیں گے جس طرح کے پہلے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی کارروائیاں مسلسل بہت سخت ہیں۔ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے کمیٹڈ ہیں تاکہ مسئلے کا 2 ریاستی حل ممکن ہو سکے۔ اس بیان کے جاری ہونے کے ساتھ یہ اتفاق بھی شامل ہے کہ یہ اس وقت سامنے آیا کہ جب 22 دیگر ملکوں نے بھی مل کر اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل فوری طور پر غزہ میں خوراک کی ناکہ بندی مکمل ختم کرے۔ ان 22 ممالک نے کہا ہے کہ غزہ میں اہل غزہ کو بھوک کا سامنا ہے، اس لیے ان کے بھوک سے مرنے کا خطرہ ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے 2 مارچ سے خوراک اور ادویات کی مکمل ناکہ بندی کے بعد اب پیر کے روز یہ اعلان کیا ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کے لیے خوراک کے لیے انتہائی محدود تعداد میں امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے اپنی اسرائیلی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بھی کہا ہے کہ یہ محدود اجازت اس لیے دی جا رہی ہے کہ غزہ سے بھوک زدگی کی کچھ تصاویر موصول ہوئی ہیں جو بدترین بھوک کی نشاندہی کرتی ہیں۔ یاد رہے کہ اب تک غزہ میں اسرائیلی جنگ کے دوران 53,486 فلسطینی قتل کیے ہیں، جبکہ 19 مارچ 2025 سے جاری جنگ کے دوسرے مرحلے میں 3,340 فلسطینیوں کو قتل کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر خطے میں دیر پامن ممکن نہیں۔ عرب گروپ کے سفیروں کو جنوبی ایشیا کی موجودہ علاقائی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے عاصم افتخار نے کہا کہ سینتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی سمیت دیگر جارحانہ بھارتی اقدامات اشتعال انگیز بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے سفیروں کو آگاہ کیا کہ بھارت کی طرف سے جارحیت کی کھلم کھلا کارروائی پر پاکستان کا رد عمل عالمی چارٹر کے تحت اپنے دفاع کے حق کے استعمال میں متناسب اقدام تھا۔ عاصم افتخار احمد نے عرب سفیروں کو آگاہ کیا کہ جنگ بندی کو برقرار رکھنے اور کشیدگی میں کمی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ جموں کشمیر تنازع کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن ممکن نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل کی جانب سے تقریباً 3 ماہ بعد غزہ میں انسانی امداد لے جانے والے ٹرکوں کی پہلی کھیپ کے داخل ہونے کے اعلان کے بعد اقوام متحدہ نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کی آبادی والے اس علاقے میں خوراک کے 9 ٹرکوں کے داخلے کی اجازت کو سمندر میں ایک قطرے کے برابر ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے انسانی امور کے نائب سیکرٹری ٹام فلیچر نے کہا ہے کہ اسرائیل نے کرم ابو سالم کراسنگ کے ذریعے 9 امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے، جو 11 ہفتوں سے جاری مکمل محاصرے کے بعد پہلا موقع ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں مزید کہا کہ لیکن جو اس مقدار کی نسبت سمندر میں ایک قطرہ ہے جس کی فوری طور پر ضرورت ہے، منگل سے غزہ میں مزید امداد داخل کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لوٹ مار کو کم کرنے کے لیے امداد کی ایک الگ باقاعدہ ترسیل ہونی چاہیے اور انسانی ہمدردی کے کارکنوں کو متعدد راستوں کے استعمال کی اجازت دی جانی چاہیے۔ انسانی رد عمل کو تجارتی سامان کے ذریعے مکمل کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسیوں نے مکسور علاقے میں خوراک، صاف پانی، ایندھن اور ادویات کی شدید قلت سے خبردار کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل نے پیر کے روز غزہ کی پٹی میں قحط کے خطرے سے خبردار کیا اور کہا کہ 20 لاکھ افراد بھوک سے مر رہے ہیں۔ اس تناظر میں فرانس، جرمنی، برطانیہ، کینیڈا، جاپان اور آسٹریلیا سمیت 22 ممالک کے وزرائے خارجہ نے اسرائیل سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اقوام متحدہ اور غیر سرکاری تنظیموں کی نگرانی میں غزہ میں مکمل اور فوری طور پر امداد کی دوبارہ اجازت دے۔ 19 مئی کو صرف 9 ٹرکوں کو داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ اس عرصے میں غزہ کی پٹی پر بچوں سمیت لاکھوں افراد قحط کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں۔ اس دوران امریکہ کی جانب سے بھی اسرائیل کے محاصرے کو ختم کرنے کا دباؤ ڈالا گیا۔ بھارتی پارلیمان نے کہا اجلاس کے دوران پاک بھارت جنگ بندی کے معاملے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی فارن سیکرٹری وکرم مسری نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ سیز فائر مکمل طور پر 2 طرفہ تھی اور کسی تیسرے ملک بشمول امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا۔ فارن سیکرٹری کے مطابق امریکی صدر نے 7 بار سیز فائر کا دعویٰ کیا لیکن انہوں نے بھارت سے کوئی اجازت نہیں لی۔ ٹرمپ خود کو مرکز توجہ بنانا چاہتے تھے۔ امن دشمنوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کارروائیوں کے دوران 12 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق 17 اور 18 مئی کو سیکورٹی فورسز نے انٹیلیجنس اطلاع پر خیبر پختونخوا میں خارج کے خلاف کارروائیاں۔ پہلی کارروائی لکی مربت میں کی گئی۔ 2 طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں بھارتی حمایت یافتہ 5 خوارج ہلاک ہوئے۔ بنو میں کارروائی کے دوران 2 خوارجیوں کو جہنم واصل کیا گیا، جبکہ شمالی وزیرستان کے علاقے نیر علی میں سیکورٹی قافلے پر فائرنگ کرنے والے خوارج کو جوابی کارروائی میں ہلاک کر دیا گیا۔ شدید جھڑپ میں سپاہی فرحاد علی توری اور لانس نائک صابر آفریدی نے جام شہادت نوش کیا۔ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز
فورسز نے بھارتی حمایت یافتہ 3 دہشت گردوں کو بھی مار گرایا۔ ISPR کے مطابق خوارج کے خاتمے کے لیے مذکورہ علاقوں میں آپریشن جاری ہے اور سیکیورٹی فورسز بھارتی حمایت یافتہ خوارج اور دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ سیکیورٹی فورسز اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ بھارت کے پروردہ دہشت گردوں کو ختم کر کے وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان نیوی ڈاک یارڈ کا دورہ کیا اور آپریشن بنیان مرصوص میں پاک نیوی کے اہم کردار پر تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے افسروں اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، وطن عزیز کے ایک ایک انچ کا دفاع کرنا اچھی طرح جانتے ہیں۔ پاک بحریہ کی مستعدی کی وجہ سے بھارتی ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت آگے نہ بڑھ سکا۔ پاکستانی قوم اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑی تھی اور کھڑی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، چین نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا مکمل ساتھ دیا۔ ترکی، سعودی عرب، قطر، UAE اور دوسرے دوست ملکوں کی قیادت کے مشکور ہیں۔ شہباز شریف نے امریکی صدر کو مین آف پیس قرار دیا۔ وزیر اعظم نے PNS مہران کے لیفٹیننٹ یاسر شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو اور وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں برطانیہ کے مثبت اور مدبرانہ کردار کو سراہتے ہوئے باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعاون، تعلیم، سرمایہ کاری، ماحولیاتی تحفظ اور گورننس میں شراکت داری کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا سبکدوش ہونے والی برطانوی ہائی کمیشن کی سیاسی مشیر زوئی ویئر کو شاندار خراج تحسین پیش کیا اور ان کی سفارتی خدمات کو بھی سراہا۔ وزیر اعلیٰ کی تعلیم، تجارت، سرمایہ کاری، موسمیاتی تحفظ اور گورننس کے شعبوں میں باہمی اشتراکی کار مزید بڑھانے کی پیشکش کی۔ ملاقات میں مریم نواز نے کہا کہ سیاسی مشیر زوئی ویئر نے اپنے منصب پر دیانت، محنت اور شراکت داری کے جذبے کے ساتھ فرائض انجام دیے۔ سیاسی مشیر زوئی ویئر ارتھ شارٹ فرائض جیسے عالمی ماحولیاتی منصوبے میں کردار قابل تحسین ہے۔ سیاسی مشیر زوئی ویئر پنجاب میں ہمیشہ دوستوں کی طرح یاد رکھی جائیں گی۔ جین میرٹ کے بطور ہائی کمشنر خدمات کو حکومت پنجاب انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ جین میرٹ کا عالمی سفارتی تجربہ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کو ایک نئی بلندی پر لے جانے کی نوید ہے۔ پنجاب برطانیہ کے ساتھ اشتراک کار کو مزید وسعت دینے اور تعاون کے فروغ کے نئے مواقع تلاش کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ 17 لاکھ پر مشتمل برٹش پاکستانی برادری کی بڑی تعداد کا تعلق پنجاب سے ہونا باہمی پائیدار رشتے کی عملی مثال ہے۔ ملک بھر میں شدید گرمی کی نئی لہر کا آغاز ہو چکا، جس وجہ سے موسم پھر سے بے لگام ہو گیا۔ گرمی کی اس نئی لہر کی وجہ سے محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا۔ آج سے 24 مئی تک درجہ حرارت معمول سے 4-6 ڈگری سینٹی گریڈ تک زیادہ رہے گا۔ جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے وسیع علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، جبکہ بالائی علاقوں میں بھی دن کے اوقات میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ ریکارڈ ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شدید گرمی کے دوران میدانی علاقوں میں چند مقامات پر آندھی اور جھکڑ بھی چلنے کی توقع ہے، جو شہری زندگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں 20 سے 24 مئی کے دوران گرمی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ متوقع ہے۔ PDM نے الرٹ جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ درجہ حرارت معمول سے 5 تا 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک زیادہ ہو سکتا ہے۔ ادارے نے خبردار کیا ہے کہ جنوبی اور وسطی علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار رہے گی، جبکہ شدید گرمی کے باعث گرد و غبار، تیز ہواؤں، ہیٹ اسٹروک اور آبی ذخائر پر دباؤ کا بھی خدشہ ہے۔ PDM کی ہدایت پر تمام ضلعی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق ہیٹ اسٹروک سینٹرز کو مکمل فعال رکھنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں، جبکہ ہسپتالوں اور ریسکیو اداروں کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر مکمل طور پر فعال ہیں۔ PDM نے شہریوں کو تاکید کی ہے کہ وہ پانی کا استعمال بڑھائیں، دھوپ سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، جبکہ بزرگ اور بچے صبح 10 بجے سے شام 5 بجے کے دوران براہ راست سورج کی روشنی سے دور رہیں۔ پشاور میں عوامی آگاہی مہم بھی شروع کی گئی ہے تاکہ شہریوں کو گرمی کی شدت سے متعلق بروقت خبردار کیا جا سکے۔ ادھر لاہور میں موسم شدید گرم ہو چکا ہے اور ہواؤں کا کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا۔ گرمی کی شدت نے اسکول جانے والے بچوں کو بے حال کر دیا۔ بیشتر اسکولوں میں لوڈ شیڈنگ نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ والدین اور اساتذہ نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اسکولوں کے لیے فوری ریلیف اقدامات کیے جائیں تاکہ بچوں کی صحت متاثر نہ ہو۔ ہیٹ ویو کی خطرناک لہر کے پیش نظر ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ شہری بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں، پانی زیادہ نہ پئیں اور دھوپ میں جانے سے قبل مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔